یا رب دا قرآن ہوئے گا یا مٹھے محمد دا فرمان ہوئے گا۔ ادھر ادھر آپ جانا ہی نہیں، جنہ وقت میں بیان کرا گا اپنی گفتگو دا ذمہ دار ہوں گا۔ ہن توجہ کرے جی، قرآن پاک دا دوستان ملت پارہ نمبر 26 سورہ فتح ایت نمبر 8 تے 9، پھر میں ریپیٹ کر دینا، پارہ نمبر 26 سورہ فتح ایت نمبر 8 اور 9، انہاں دونوں ایتاں دی میں تلاوت کرنے دی سادہ حاصل کی ہے۔ اس دے اندر میں پہلے بھائی جان ہن میری باری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو صاحب کر دے سامنے محترم، جڑی میں ایتاں پڑھیاں نے نا علماء جاندے نے الحمدللہ، انہاں ایتاں دے اندر ادب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بس گل ایتھے اچھا بھی عشق ہووے تے وچ ادب نہ ہووے، تے ادب ہووے تے عشق نہ ہووے، سنی اپنے مقدر تے ناز کر، اور تینوں رب نے محمد دا عشق بھی عطا کیتا ہے، محمد رب نے تینوں ادب بھی عطا کیتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اچھے۔ دونے دامن تیرے کول نے، لیکن میں 8 تے 9 نمبر آیت دی تلاوت کی ہے، سورہ فتح ہے۔ واہ بھائی واہ، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے محبوب بے شک اسی تینوں بھیجیا شاہد بنا کے، نوید بھائی اسی تینوں شاہد بنا کے، گواہ بنا کے، مبشرہ جنت دی خوشخبری دینے والا بنا کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَنَذِيرًا جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے۔ اس آیت دے اندر تیرے میرے پروردگار نے اپنے یار دیاں 3 عظمتاں بیان کی تھیں، سبحان اللہ، 3 عظمتاں۔ نمبر 1 شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ شاہد ہوتا ہے کہ اے محبوب تینوں اپنی امت تے احوال و اعمال دا گواہ بنا کے گلے آئے، بھائی واہ، اس دے وچ بھی حاضر دسی گئے۔ بہت توجہ۔ اچھے، بہت اچھے۔ پھر دوسرا اس دے وچ عقیدے دے بڑے نکات آنے جی کچھ سنبھال لو جا، بڑی مہربانی ہوئے گی، عقائد نو مد نظر رکھنا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے میرے محبوبہ میں تینوں شاہد بنا کے گلے آئے، ومبشرہ مبشر بنا کے گلے آئے، جنت دی خوشخبری دینے والا بنا کے گلے آئے، وَنَذِيرًا جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے گلے آئے۔ ہونے تھے 3 عظمتاں مالک نے اپنے پیارے محبوب دیاں بیان فرما کے اگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ہن اللہ تے ایمان لے جاؤ، وَرَسُولِهِ ہن میرے رسول تے ایمان لے جاؤ۔ بھائی جان توجہ کریا جی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللہ تے ایمان لے جاؤ۔ رب خود پہ اعلان فرماتا پہلے یار دیاں 3 عظمتاں بیان فرما کے پھر فرماتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہن میرے یار دی اللہ پہ فرماتا ہے میرے تے بھی ایمان لے جاؤ، میرے محبوب تے بھی یعنی کہ میرے رسول تے بھی ایمان لے جاؤ۔ یا اللہ پہلے یار دیاں صفتاں پہ بیان کرنا ہے، پہلے اپنے محبوب دیاں عظمتاں پہ بیان فرمانا ہے، پھر فرمانا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللہ تے ایمان لے آؤ، وَرَسُولِهِ رسول تے ایمان لے آؤ۔ یا اللہ کلمہ پڑھیا ایمان لے آندا، ہن کریے تیری عبادت۔ میں کسے مقام تے لے چلیا ذرا اج کچھ لے لو یار، بڑی مہربانی کچھ لے لو۔ مینوں بھائی غفور صاحب نے آکھیا ہے کہ قاری صاحب کچھ دے کے جانا جی، تے میں او آیت بیٹھے بیٹھے انتخاب کیتا ہے نا کہ کچھ لے لو یار، مہربانی دامن پھیلا کے بیٹھو اور مزاج بدلو میرے بھائی۔ ہر کام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جڑا محفل میلاد کرایا جنا ان دا بھی کوئی مقصد ہے، سبحان اللہ، ان دا بھی مقصد ہے۔ جڑا بے نمازی آئے نمازی بن کے اٹھے، یہ وجہ کی ہے کہ جدوں اسی جلسہ مسجد وچ رکھنے ہاں، محفل رکھنے ہاں، ساڈیاں مسجداں بھریاں نظر آؤندیاں نے، جدوں نماز دا وقت آوندا ہے ادوں نماز ساڈیاں مسجداں خالی نظر آؤندیاں نے۔ یارو وجہ کی ہے ساری رات جاگن والیاں
محفل منان والیا محفل وچ بیٹھن والیا جدوں رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے تینوں مٹھیاں مٹھیاں نیندراں آ جاندیاں نے لیکن فرشتہ تے تیری بخشش دے پروانے لے کے کھڑے نے بخشش دے پروانے لے کے کھڑے نے مزاج بدلو اور عشق اعمال منگدا ہے عشق اعمال منگدا ہے توجہ میرا رب پہ فرماندا ہے لتؤمنوا باللہ اللہ تے ایمان لے آؤ ورسول ہی اور میرے رسول تے ایمان لے آؤ 26 پارہ ہے سورہ فتح ہے یا اللہ ایمان لے آندا تیرے تے بھی ایمان لے آندا قیامت تے ایمان تیرے محبوب تے ایمان یا اللہ ہن نماز پڑھیے رب فرماندا اجے نماز نہ پڑھ اجے قرآن دی تلاوت نہ کر اجے تسبیح و تحلیل نہ کر اجے تو حج و عمرہ نہ کر یا اللہ ایمان لے آندا تے ہن پہلا نمبر عبادت ہے رب فرماندا نہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پہلے میرے یار دی تعظیم کر نعرہ رسالت نعرہ حیدر رب فرماتا ہے تؤمنوا باللہ اللہ تے بھی ایمان لایا یا اللہ لے آندا ورسول ہی میرے رسول تے ایمان یا اللہ لے آندا نماز پڑھیے آواز قدرت ہوندی ہے جے نہیں وَتُعَزِّرُوهُ میرے محبوب دی تعظیم کرو بہت اچھے وَتُوَقِّرُوهُ میرے محبوب دی توقیر کرو یا اللہ پہلے تعظیم پہلے ادب ہے توقیر ہے یا تیری عبادت ہے آواز قدرت ہوندی ہے او میرے محبوب دے غلاموں عبادت بعد پہلے میرے یار دی تعظیم کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوستو بڑی مہربانی کیا بات ہے یار کیا بات ہے اللہ پاک سلامت رکھے آصف امین صاحب بڑی مہربانی لالا احباب سے وقار رب فرماتا ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ اللہ تے ایمان لائے ہو میرے رسول تے بھی اللہ لائے آندا نماز پڑھیے تسبیح و تحلیل عبادت و ریاضت مالک فرماتا اجے نہیں اجے نہیں وَتُوَسِّرُوهُ میرے یار دی تعظیم کرو وَتُوَقِّرُوهُ میرے محبوب دی توقیر کرو یا اللہ تعظیم پہلے یا عبادت پہلے رب فرماتا عبادت بعد وَتُوَسِّرُوهُ پہلے میرے یار دی تعظیم کرو وَتُوَقِّرُوهُ میرے یار دی توقیر کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جدو میرے یار دی تعظیم تیرے دل میں جا جائے گی میرے یار دا ادب کردہ نظر آئے گا نا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ہن ادب تے ملحوظ خاطر رکھ کے ہن کی کر صبح و شام میری پاکی بیان کر ہن میری عبادت کر صاحب تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس آیت دے تحت آؤ میں کسی کمزور مصنف محدث مفسر کا میں ذکر نہیں کر رہا میرے بھائیوں وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے شان نزول میں آپ فرماتے ہیں بھائی غفور صاحب علامہ جلال الدین سیوطی اجے میرے جملے تے داد رکھا گا مہربانی کرے اجے او علامہ جلال الدین سیوطی جن نے 450 کتاب لکھی ہے کتنی کتاب جی 450 میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں ذمہ داری نال گل پہ کرنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یارو جن نے 450 کتاب لکھی ہے جس دے وچ جلالین شریف بھی جڑی سانو درس نظام دے اندر درس نظامی دے اندر پڑھائی جاتی ہے آپ نے 450 کتاب لکھی ہے اور اگلا جملہ حجت الاسلام